اچھا وہاں پر جا کر عام کپڑے اتار دیے جو آپ کی روٹین کے ہیں، روٹین کے کپڑے اتار کر احرام کی شکل میں وہ 2 چادریں پہن لیں کہ جن کو پہننے کی آپ کی عادت نہیں ہوتی، زندگی بھر ایسا لباس کبھی نہیں پہنا ہوا، کیا خیال ہے کہ وہ لباس جو زندگی بھر نہیں پہنا کبھی، اور پہنا ہی صرف نہیں بلکہ بعض لوگوں کو وہ چونکہ چادر باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، بڑی بیچارے مشکل پڑ جاتے ہیں، بار بار کھل رہی ہوتی، گر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لباس کی تبدیلی کیوں ہے؟ یہاں پر بھی سبق مل رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح سے ہے، اور میں چونکہ حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم کو، اس فریضے کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے احرام باندھنا ہے، اور اس کے لیے بھی سفید چادریں ہیں۔ ویسے تو اور بھی چادریں کیا خیال پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی اور رنگ کی چادر ہو، ہاں جی نہیں پہن سکتے؟ اچھا اگر میرے پاس سفید چادر بھی ہے اور کسی اور رنگ کی چادر بھی ہے، جائز ہے کہ نہیں دوسرے رنگ کی چادر استعمال کرنا؟ پھر جائز نہیں ہے، ہاں جی اصل تو یہی ہے کہ سفید پہنی جائے، لیکن اگر دوسرے رنگ کی چادر ہو تو چل جاتی ہے، وہ بھی پہنی جا سکتی ہے، سمجھے نا؟ اصل یہی ہے۔ سفید کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد لباس کی تبدیلی، اور ایسا لباس جو کہ عام پہننے کی عادت نہیں ہے، یہ بھی ساری ہمیں کس چیز کی تربیت کر رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی احکام کی اطاعت کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی اتباع کی تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا وہ لباس پہن لیا، لباس صرف نہیں، جوتے کا بھی تبدیلی آتی ہے، جوتا بھی بند جوتا نہیں پہننا۔ اچھا اس کے بعد ہم لباس پہن کر، یہ احرام پہن کر نیت کرتے ہیں حج و عمرے کی، اور ساتھ ہی ہم پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، بے اب خوشبو نہیں لگانا، بال ناخن نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا، سر پہ کوئی سر کو ڈھانپنا نہیں ہے، ٹوپی رومال سے، مختلف طرح کی اس طرح کی چیزیں، پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پابندیاں کیوں ہیں بھی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا مقصد اس کے پیچھے؟ کہ چند منٹ پہلے یہ احرام کے لباس پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے ساری چیزیں حلال تھیں، بلکہ حلال چھوڑ کر سنت تھا کہ آپ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائیے، غسل کریے اور جسم کو خوشبو لگائیے، بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹیے۔ اب احرام باندھنے کے بعد یہ پابندیاں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے جو چیز حلال تھی اب کیوں حرام ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ شکار کے حوالے سے آپ جا رہے تھے مکہ، میقات سے پہلے آپ کو کوئی شکار نظر آیا، پکڑ لیا، شکار کر لیا، استعمال کر لیا، کھا لیا، حلال تھا۔ ابھی آپ احرام باندھ کر مکہ آگے چل رہے ہیں، ابھی آپ کو شکار نظر آتا ہے، پکڑنا تو کیا، اس کا شکار کرنا تو کیا، بلکہ کسی شکار کرنے والے کو اشارہ کرنا بھی، بتانا بھی تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی بھائی؟ آپ وہی کہ وہی انسان ہے، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، زمین بھی وہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں پر کس چیز کا سبق ہے؟ سبق ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا، کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے، جب تک اللہ اس کا رب کسی بات کی اس کو اجازت دیتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب اس کو کسی چیز سے روک دیتا ہے رک جاتا ہے، جب اس پر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حرام کر، مسلمان اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ بہت بڑا سبق ہے احرام کی ان پابندیوں کے اندر، سمعنا و اطعنا، یہی ایک مسلمان اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ تیری بات سنی، تیرا حکم سنا اور اطاعت کی۔ تو یہ سبق احرام کی پابندیوں کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے۔